بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرا نام محمد عاصم اتاری ہے اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو عصا مبارک عطا فرمایا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی سلطنت انسانوں اور جنوں کے علاوہ چرند پرند پر بھی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کی بولیاں سمجھتے اور ان سے ہم کلام ہوتے، جیسا کہ سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی وادی میں داخل ہوئے تو ایک چوٹی نے اپنی دوسری ساتھی چوٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے تبسم فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو مسکرا کر ہنس پڑے اس کی بات سے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا یہ ہماری طرح قہقہ مار کے آواز سے ہنسنا نہیں ہے، بلکہ مسکرانے کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ ہم چوٹی جب زمین پہ چل رہی ہو تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی آواز وہ کتنی دور سے سن لی کہ وہ اپنی چوٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے بے خبری میں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور تبسم فرما کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادہ ذات اندھوں اور کوڑی کے مریضوں کو شفا عطا فرماتے، آپ مٹی سے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ مردے زندہ کیا کرتے۔ یہ معجزات ہوتے کیا ہیں؟ یہ معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے تاکہ منکرین پر یہ حجت قائم ہو اور یہ دلیل قائم ہو کہ جس دین کی دعوت یہ نبی دے رہے ہیں وہ دین حق اور سچ ہے، اور وہ لوگ توبہ کر کے اس نبی پر ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی سے ایسا کام صادر ہو جس کے آگے عقل دنگ رہ جائے اور عاجز ہو جائے، اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کام کیسے ہو گیا، کہ کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کام ہو گیا۔ کوئی بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، شفا مل جاتی ہے، تو یہ اسباب ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادہ ذات اندھوں کو، کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا یہ معجزہ تھا۔ اگر نبی سے یہ کام صادر ہو تو معجزہ، اور اگر ولی سے یہ کام صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے جو احادیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک ملاحظہ کی تو آپ گھر پہ تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے کھانے کے حوالے سے دریافت کیا کہ کھانے کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک سا جو موجود ہے، ایک سا تقریباً کوئی 4 کلو کے قریب۔ تو آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ آپ کھانا تیار کریں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دعوت پیش کی اور عرض کی کہ صرف کچھ افراد کو بھی اپنے ساتھ لے لیجئے کیونکہ کھانا کچھ مختصر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام میں یہ اعلان فرما دیا اور یہ دعوت عام کر دی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی جو 4 سے 6 افراد کا کھانا تیار کرے لیکن اس کے گھر کوئی 100 200 500 1000 افراد آ جائیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ جانتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی بالکل حق اور سچ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب ہم نہ آ جائیں روٹی نہ پکائی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنا لوہا مبارک گندے ہوئے آٹے میں ڈالا، ہانڈی میں ڈالا اور برکت کی دعا دی اور یہ حکم دیا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔
چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے رہے، سب نے آسودہ ہو کر سیر ہو کر کھایا، اور وہ کھانا جو شروع میں جیسا تھا ویسا کا ویسا رہا، جبکہ وہ افراد 1000 کے قریب تھے۔ یہ کوئی ایک موقع نہیں تھا، بلکہ ایسے کئی مواقع آئے کہ قلیل کھانا کثیر کو کفایت کر گیا۔ یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایسے کئی مواقع آئے کہ جہاں پانی کی قلت تھی اور پانی اتنا قلیل تھا کہ وضو کے لیے کیا پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی ابل رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم سب کو کفایت کرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت یہ ہے کہ جانور بھی آپ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتے، اور ایک اونٹ نے آپ کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت کی کہ مالک جو اس جانور پہ جتنا ظلم کرتا، اس پہ جتنا اس سے کام لیتا، مگر اس کو اتنا کھانا نہیں دیتا، اتنی خوراک نہیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی اس فریاد کو سنا اور مالک سے اس کی شکایت بیان کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات پر بھی نافذ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب درخت کو حکم دیا تو درخت نے آپ کے حکم کی اتباع کی۔ معجزات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج بھی ہے کہ یہ معراج مسجد الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی ملک فلسطین میں ہے، اور تقریباً یہ راستہ کوئی 1470 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج کے جدید دور میں بھی اگر جہاز کے ذریعے بھی یہ سفر کیا جائے تو کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہ سفر طے کرایا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے 7 آسمان اور لامکان تک۔ لامکان کو لامکان کیوں کہتے ہیں؟ لامکان کا مطلب یہ کہ کوئی مکان نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جہت سے اور جسم سے، اعضاء سے پاک ہے۔ یہ کیونکہ جہت، آسمان اور یہ جگہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ کسی جگہ نہیں رہتا۔ تو یہ لامکان کا سفر ہوا۔ یہ سوچتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو اس حوالے سے اقوال مختلف ہیں۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، لیکن بعض توقف فرماتے ہیں اور کوئی رائے نہیں رکھتے۔ لیکن بعض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا فقیہ بنائے، تو وہ بہت بڑے فقیہ اور قرآن کے بہت بڑے مفسر اور عالم بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور ایک بار نہیں 2 بار کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ آپ بار بار اس کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو وہ غلط نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے، یہ بزرگوں کا بھی عقیدہ ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت عطا فرمائے، اور وہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس پر صحابہ کرام ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام ہو۔ آمین جائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔